کیا مجبوری تھی, کیا ان کے وجوہات تھی جن کی بنیاد پہ انہوں نے دوسرے یا تیسرے دن یہ اس واقعے کو قبول کیا. اس سے پہلے ان کی روایت یہ رہی ہے کہ ہمیشہ اس قسم کا جب وہ کوئی واقعہ کرتے ہیں تو فوری طور پہ اس کو قبول کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ انہوں نے واقعہ جو ہے ان سے قبول کروایا گیا ہے. شاید کوئی ان کی مجبوری ہو, مگر مجھے پتہ ہے کہ یہ واقعہ کن لوگوں نے کروایا, اور باقاعدہ ہم نے اس کو نامزد کیا, ایف آئی آر کٹوائی. آج بھی وہ قاتل جو ہمارے اس واقعے میں ملوث ہیں سارا دن گورنر ہاؤس اور چیف منسٹر ہاؤس اسی زرغون روڈ اور سیکریٹریٹ پہ اور اسی شہر کے اندر دن دھناتے پھر رہے ہیں, اور آج تک وہ فرانسک رپورٹ بھی ہمیں نہیں ملی, نہ اس کی نامزدگی ملی ہمیں کہ اس میں کون کون سے لوگ یا اس وقت کون سے لوگ یہاں ایکٹیو تھے. تو اس سے, اور اس کے بعد دوسری اہم بات, آج تک ایک آدمی بھی گرفتار نہیں کیا گیا اس واقعے کے اندر. اس سے بلوچستان کی عوام, آپ میڈیا سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس واقعے کے پیچھے ایسی کون سی طاقتور قوتیں ہیں جو, یار اگر خاموشی ان کو کروا دیں تو بہت مہربانی ہوگی. پلیز ان کو روک دیں وہاں پہ. آج تک ایک آدمی گرفتار نہیں ہوا ہے, ہماری باقاعدہ ان کی نشاندہی کے باوجود بھی. اس کے باوجود ان لوگوں کو باقاعدہ اجازت ہے کہ وہ اپنے مسلح باڈی گارڈوں کے ساتھ اس کوئٹے سٹی کے اندر, کیپٹل کے اندر اور کچھی کے اندر باقاعدہ دن دناتے پھر رہے ہیں. تو ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ اس جن کا ہم نے ایف آئی آر میں نامزد کیا ہے اور ان کے پیچھے کار فرما قوتیں اس واقعے میں ملوث ہیں. اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مشرقی بلوچستان کے اندر ایک آگ لگانے کی پہلے ہی بلوچستان ایک آگ کے اندر سلگ رہا ہے. اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو اور وسعت دی جائے, کیونکہ ہمارے کچھ قوتوں کا یہ خواہش ہے کہ کسی طرح سے بھی بلوچستان میں امن نہ ہو. ہم امن کے خواہش مند ہیں, ہم امن چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دھرتی, ہماری سرزمین, ہمارا صوبہ, ہمارے لوگ سکون سے رہیں. مگر کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ ایسا نہ ہو. اس کا جو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ باقاعدہ یہ ڈیل ہوئی تھی 15 کروڑ کی, اور یہی شخص پیسے لے کے, یہ جن کو 2 شخص فرید اور ایک عاصم پیسے لے کے گھوم رہے تھے. ہمیں پہلے بتایا گیا تھا کہ بھائی اس طرح کی انفارمیشن ہے, یہ پیسے لے کے آپ لوگوں کے لیے گھوم رہے ہیں, پلیز آپ لوگ اپنی احتیاط کریں. مگر ان کو باقاعدہ فیڈ کیا گیا ہے, جس کے ثبوت ہمارے پاس تحریری طور پہ, آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ بلوچستان میں ہمارے جو موجودہ اپوزیشن ہے سو کالڈ, یہ ہمارے بھائی ہر وقت جام کی حکومت میں اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے کہ غیر منتخب نمائندوں کو, جن کا وہاں کے علاقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ منتخب نہیں ہے, ان کو ایلوکیشن ہوتی ہے, ان کو کروڑوں روپے دیے جاتے ہیں. یہ اگر سیاسی لوگوں کو دیا جاتا پھر بھی ٹھیک تھا. یہ ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو میری اس ایف آئی آر میں انوالو ہیں. یہ میں آپ کو
تھوڑی دیر کے بعد فوٹو اسٹیٹ اور بھی کر کے دوں گا, یہ پریس میڈیا دیکھ رہے ہیں. ان کو پچھلے بجٹ میں $1,086 ملین دیے گئے ہیں, مطلب 1,86,00,000,000 روپے جس کی یہ اسکیمیں ہیں, جس کا یہ PSDP نمبر ہے اور ایلوکیشنز ہیں, یہ آپ کے سامنے ہیں. اس کی میں آپ کو کاپی دیتا ہوں. انہی پیسوں سے, انہی ریسورسز سے میرے خلاف, میرے علاقے کے خلاف پہلے بھی ہمیں, جب بھی ہمارے سیاسی مخالفین اقتدار میں آتے ہیں وہ اس وقت ہمارے علاقے کے اندر بدامنی پیدا کرتے ہیں, کشت خون پیدا کرتے ہیں. یہ وہ پیسے ہیں جو اسپیشلی الاٹ کیے گئے ہیں ہمارے سیاسی مخالفین کو, جنہوں نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا ہے. یہ آپ کے پاس پروف ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اس پریس کانفرنس کا بھی کرنے کا مقصد چند چیزوں اور کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس بجٹ میں بھی ان کو اسپیشلی نوازا جائے گا. ان کو اکتوبر کے الیکشن کے لیے تیار کیا جائے گا. دوسرا ایک اور پروف ہے, کدھر ہے, یہ دیکھ لیں. یہ آپ پریس خود اگر اس کو کور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں تو میں اس کی آپ کو ایک اور کاپی ابھی دے دیتا ہوں, 8 کاپی میں دے دیتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے ₹77,500,000 اونلی, 7,75,00,000 روپے اسپیشل گرانٹ. ابھی کب ان کو ایشو ہوئی ہے بھائی, اس میں کوئی ڈیٹ ہے؟ ہاں 22-23 میں. بجٹ میں تو نہیں ہے مگر بجٹ کے اندر ان کی اسپیشل گرانٹ ایلوکیٹ کی گئی ہے 6-7 کروڑ کی. یہ آپ کے سامنے ہے. کتنے 77 7,75,00,000. ابھی ریسنٹلی ایک مہینے کے اندر یہ ایک اور اسپیشل گرانٹ. IG خیبر پختونخوا نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اس بات سے پچھلے دنوں جو آپ دوست وغیرہ سن رہے تھے کہ کچھ لوگ بنیر میں نظر آ رہے ہیں, یا تو یہ ظاہر تشکیل کا حصہ تھا جس میں یہ لوگ نظر آ رہے تھے. پولیس کو اس کو اطلاع ملی, یہ جو ہمارا علاقہ ہے ازبکا بنجوٹ اس علاقے میں, اور اس اطلاع پہ ظاہر پولیس نے بھی اپنا آپریشن شروع کیا. 23 مئی 2023 کو اس علاقے میں بنجوٹ کی حدود میں آپریشن کیا گیا. منگلور تھانے کی حدود بنتی ہے, جو دوست واقف نہیں ہے اس سے. اس سے پہلے سیکیورٹی فورسز کے پہنچنے سے پہلے یہاں پہ ہمارے ایک مقامی باشندے کو, جمد علی خان کو, یہ دہشت گرد ہلاک شہید کر چکے تھے. اور جب پولیس نے رسپونڈ کیا ہے تو ہمارے ایلیٹ فورس کے ایک جوان وقار خان بھی ان سے مقابلے کے دوران زخمی ہوئے. یہ آپریشن کئی گھنٹوں تک چلتا رہا, جس میں ہیوی فائر کا, لیکن ان میں سے کچھ لوگ جو ہے رات کی تاریکی کا اور پہاڑی کا فائدہ اٹھا کے رپوش ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے. ان کو پکڑنے کے لیے CTD نے, پولیس نے تمام تر ٹیکنیکل اور انسانی ذرائع بروئے کار لائے, جس کے نتیجے میں جو ان کا لوکل فیسیلیٹیٹر تھا عصمت اللہ,
عصمت اللہ کو ٹریس بھی کیا گیا اور جو کہ ان دہشت گردوں کو جائے وقوع سے محفوظ راستہ نکالنے میں اس نے امداد کر رہا تھا. اور اس کے علاوہ اس بندے نے جو سبسیکوینٹلی آپ کے ساتھ ہم ویڈیو فوٹیج بھی شیئر کریں گے کہ اس دہشت گردوں کی جو پس ماندہ اسلحہ منشیات وغیرہ کو ٹھکانے لگانے میں بھی اس بندے کا ایک کردار رہا ہے. انہی اطلاعات کے بنیاد پہ وی ور سکسیسفل کہ ہم نے ایک بڑا کلیدی ان کا جو دہشت گرد ہے رفیع اللہ عرف جواد ساکن اشار بڑھ، اس کو چار باغ، اس کو اور یہ جو سہولت کار ہے عصمت اللہ یہ بھی اشار بڑھ چار باغ کا رہنے والا ہے، ان کو گرفتار کیا گیا. یہ اس لیے اہم ہے کہ یہ جو گروپ ہے یہ چار باغ منگلور اس علاقے میں یہ ایکٹیو ہے اور یہ ٹارگٹ کلنگ بھتہ خوری اور پیچھے سے اس کا تعلق جو ہے وہ جو یہاں کے ٹیررسٹ ہے اکراس دا بارڈر سلیم ربانی گروپ کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق رہا ہے. ان کا جو دوسرا دہشت گرد ہے ذاکر اللہ جو کہ رفیع اللہ کا چچا بھی ہے اور اسی گاؤں کا رہائشی ہے، وہ گزشتہ سال تحریک طالبان سوات میں شامل ہوا تھا اور موجودہ کارروائی میں بھی شامل تھا، جس کی تلاش ابھی تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں اور پولیس مل کے کر رہی ہیں. یہاں میں یہ بتانا بڑا ضروری سمجھتا تھا آج اس پریس کانفرنس میں کہ یہ جو دہشت گرد رفیع اللہ ہے عرف جواد، یہ سال 2012 میں اپنے خاندان کے ساتھ افغانستان منتقل ہو گیا تھا اور ظاہر ہے اس واسطے پھر اس کا وہ جو ریکارڈ ہے وہ موجود نہیں ہوتا، کیونکہ جس زمانے میں یہ لوگ ینگسٹرز ہوا کرتے تھے اور یہ کافی فیملیز کا ایشو ہے یہاں پہ سوات میں. یہ پچھلے سال سوات تشکیل میں آیا تھا. اچھا یہاں پہ یہ ہے کہ ان دہشت گرد نے اس رفیع اللہ عرف جواد نے جعلی قوائف پہ سمر گل سکنا شاڑو شاہ مردان کا بیٹا اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے اور اس نے جعلی قومی شناختی کارڈ بنوایا ہے. ظاہر اس سلسلے میں ہم یہ میں اس لیے کھل کے بات کر رہا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو امبیڈ کرنا کسی دوسری فیملی میں اور اپنا ایک نئی آئیڈینٹی پانا یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. اور ظاہر ہے جب اس نے یہ قومی شناخت و پاسپورٹ بنوایا اور یہ اس تھرو کئی دفعہ تورخم بارڈر سے اس نے کراسنگ کی ہے. جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس روٹ سے کامیاب نہیں ہو سکے تو یہ وایا تورخم بارڈر یہاں پہ آئے تھے. یہ جو رفیع اللہ ہے اس نے افغانستان میں دہشت گرد کمانڈر ہے مسلم اقبال عرف انقلابی. چوگام مرکز میں اس نے افغانستان میں کنڑ میں اس نے یہ ٹریننگ بھی لی ہے ان کے ساتھ جو ملیٹنسی کی ٹریننگ ہے. اور یہ جب ہم نے ان کو کل ارلی آورز میں گرفتار کیا تو امپورٹنٹ یہ تھا کہ ہم ان سے ڈائیولج کریں کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں. انہوں نے ان کا جو ایریا آف آپریشن ہے وہ زیادہ تر دریا کے اس پار کا جو علاقہ ہے چار باغ منگلور سنگوٹا کچھ خاصا خیلہ کے جو ملے ہوئے علاقے یہ جو دریا کے اس پار کا علاقہ ہے ملم جبے تک اور یہ جو بیلٹ ہے اس میں انہوں نے زیادہ آپریشن کیے ہیں. انہوں نے سابقہ وی ڈی سی ممبر عبد القیوم عرف محمد خان اور عبد الرزاق کو پچھلے سال شہید کر دیا تھا. اس طریقے سے انہوں نے محمد شیرین کی نسبت لب کشائی کرنے کے یہ بھی شہید ہوا تھا کہ اس کو ان کا ایک اور ساتھی ہے نوید عرف عابد عرف چاڑا
اور ایک اور دہشت گرد ہے جس کی عرفیت چاچو کی ہے، انہوں نے گزشتہ سال قتل کیا تھا. اور انہوں نے ایک وہاں پہ شمس العارفین ایک شخص ہے جو زخمی ہوا ہے، اس کو بھی زخمی کرنے کا اعتراف کیا ہے. یہ ابتدائی انٹروگیشنز ہیں جس میں ان کی پچھلے سال کی کارروائیاں، اس سال ان کو زیادہ موقع نہیں مل سکا ایکسیپٹ جو ایک کارروائی کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس میں سبسیکوینٹلی یہ لوگ پھر پکڑے گئے.